ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی کی زندگی پر دیکھیے مکمل تفصیلی رپورٹ۔ ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک عالم تھے اور ابراہیم صرف 5 برس کے تھے جب ان کے والد دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 سال کی عمر میں مقدس شہر قم میں ایک مدرسے میں حصول تعلیم کے غرض سے جانا شروع کیا۔ ایک طالب علم کے طور پر انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا۔ شاہ ایران سن 1969 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے بعد معزول ہو گئے تھے۔ انقلاب کے بعد دونوں نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی اور کئی شہروں میں پروسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ اس دوران وہ آیت اللہ خامنہ ای کی زیر تربیت بھی تھے۔ سن 1981 میں ایران کے صدر بنے۔ ابراہیم رئیسی کی صرف 20 برس کی عمر میں تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 2014 میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہونے سے پہلے تہران کے پروسیکیوٹر، پھر اسٹیٹ انسپیکٹوریٹ آرگنائزیشن کے سربراہ اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ 2017 میں ابراہیم رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر مبصرین کو حیران کر دیا تھا۔ 2017 کے انتخابات میں روحانی، جو ابراہیم کے ایک ساتھی عالم تھے، انہوں نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 77% ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کر لی تھی۔ دوسری مرتبہ 2021 میں وہ 62.9% ووٹوں سے ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ اقتدار کے 1 سال بعد ہی ابراہیم رئیسی کی حکومت کو 22 سال محض امینی کی ہلاکت کے نتیجے میں ملک بھر میں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم مارچ 2023 میں علاقائی حریف تصور کیے جانے والے ایران اور سعودی عرب نے حیران کن طور پر ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ غزہ میں 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ نے خطے میں تناؤ میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا تھا اور اپریل 2024 میں ایران نے اسرائیل پر براہ راست سینکڑوں میزائل اور راکٹ فائر کیے تھے۔ اتوار یعنی 19 مئی کو آذربائیجان کے صدر کے ہمراہ ڈیم کے افتتاح کے بعد تقریر میں ابراہیم رئیسی نے ایک مرتبہ پھر فلسطینیوں کے لیے ایران کے غیر مشروط حمایت کا اعادہ کیا تھا۔